10वां हुक्म, तो अपने पड़ोसी के घर को या उसकी बीवी को या उसके खादम या उसकी खादमा या उसके मवेशी को या उसकी दौलत को ललचाई हुई आंखों से ना देख। मुख्तसरन ये कहेंगे तो अपने पड़ोसी के घर का लालच न करना, न उसकी बीवी का, न नौकर चाकर का, न उसकी किसी और चीज का। हम खुदा के खौफ में रहते हुए इस तरह से चलें और इस तरह से मोहब्बत रखें कि हम अपने पड़ोसी की बीवी, कारंदे या मवेशियों की ताकत से या वरगला कर अपनी ताकत से या वरगला कर न छीने, बल्कि उनसे यही तकाजा करें कि वो वहीं पर रहें और हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। रोमियो के खत के अंदर लिखा है कि अगर शरीयत ये न कहती कि तू लालच न कर, तो मैं लालच को न जानता, मगर गुनाह ने मौका पाकर हुक्म के जरिए से मुझ में हर तरह का लालच पैदा कर दिया। हम यशा की किताब के अंदर पढ़ते हैं 7वें बाब में 20वीं आयत के अंदर, अकन ममनुआ चीजों के लिए गुनाह आलूदा ख्वाहिश रखने पर मजबूर हुआ। ज़बूर 10 में हम पढ़ते हैं 2 और 3 आयत में कि शरीर अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर फख्र करता है और लालची आदमी खुदावन को तर्क करता है, बल्कि उसकी आहानत करता है। याकूब अपने खत के अंदर हमें याद दिलाता है कि तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। जब खुदा हमें लालच करने से मना करता है तो हमें अपने दिल में किसी चीज के लिए गुनाह आलूदा ख्वाहिश या आरजू रखने से भी मना करता है जो हमें नहीं रखनी चाहिए। इस अहकाम के जरिए से हम यही बात सीखते हैं कि हम लालच नहीं करें। इस हुक्म में हमको साफ और मालूम होता है कि यह खुदा का इंतजाम है कि इंसानों के दरमियान में फर्क है, ताकि हर इंसान अपने दुनियावी मामलात में इस बात को जान सके कि जिस हाल में है वो जाने कि उस हाल में तसल्ली देने वाला खुदा ही है। अगर खुदा किसी को ज्यादा देता है तो वो ज्यादा जिम्मेदार है। उसको लाजम है कि वो खौफ के साथ अपने मालिक यानी कि खुदा को खुश रखे और उसकी दी हुई नेमतों को जायज तरीके से इस्तेमाल करे। अगर दूसरे को खुदा थोड़ा देता है तो वह सब्र के साथ अपना वक्त गुजारे। वो दोनों खुदा के शुक्रगुजार हों, क्योंकि खुदा खूब जानता है कि दोनों में क्या फर्क है और दोनों के लिए खुदा एक जैसी फिक्र करता है। खुदा दोनों पर एक जैसा सूरज ज़ाहिर करता है, एक जैसा मींह बरसाता है। हम ज़ाहिर करके देखें, अच्छी तरह से देखें, ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। याकूब अपने खत के अंदर हमें याद दिलाता है कि हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खिंचकर और फंसकर आजमाया जाता है, फिर ख्वाहिश हमला होकर गुनाह को जन्म देती है। सलातीन की किताब के अंदर हम एक जिक्र पढ़ते हैं कि किस तरह से अखीयब के नबोत के विरासत की लालच ने उसे झूठे गवाह खड़े करने और कत्ल करने जैसे मंसूबे पर उकसाया। यशाया में खुदावन याद दिलाता है कि उन पर अफसोस जो घर और खेत से खेत मिलाते हैं। मत्ती की इंजील के अंदर भी हम ये देखते हैं कि किस तरह से हेरोदीस ने अपनी भाई की बीवी को उससे छीन लिया। हम बेशुमार वाकयात ऐसे देख सकते हैं। खुदा हमें बताना चाहता है कि तुम पाक हो, तुम पाक रहो, क्योंकि जो खुदावन तुम्हारा खुदा है वो भी पाक है। एबार 19वां बाब उसकी 2 आयत। मत्ती की इंजील के अंदर खुदावन यीशु मसीह हमें सिखाते हैं
بتاتے ہیں کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ فلپیوں کے خط کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ جتنی باتیں سچ ہیں اور جتنی باتیں شرافت کی ہیں اور جتنی باتیں واجب ہیں، جتنی باتیں پاک ہیں اور جتنی باتیں دلکش ہیں، غرض جو نیکی اور تعریف کی باتیں ہیں ان پر غور کیا کرو۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں پاک اور صاف ستھرے خیالات رکھیں۔ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، پولس رسول میں کہتا ہے۔ ہم جب لالچ ہمارے دل میں آ جاتا ہے تو پھر ہم ہر چیز کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری خواہش ہوتی ہے کہ 7 والا پلاٹ بھی میرا ہو، یہ گھر بھی میرا ہو، میرے فلاں عزیز کو فلاں جگہ نوکری ملے، ہم سب ہوں۔ لالچ میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو لالچ میں کے اندر اتنا غرق کر دیتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم انسان ہیں۔ عزیزو، ہم اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم فرشتہ ہیں نہیں۔ ہم تو اپنے آپ کو اچھا انسان بھی نہیں ثابت کر سکتے، ہم کتنا لالچ کرتے ہیں۔ فلپیوں کے خط کے اندر پولس یاد دلاتا ہے کہ ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے۔ ہم دوسروں کے بارے میں تو فکر ہی نہیں کرتے، ہمیں اپنی لالچ ہمیں لے ڈوبی ہے۔ پاک خواہشات دوسرے شخص کی جائیداد اور مکان محفوظ رکھنے اور سب کچھ جو ہماری بساط میں ہیں کرنے کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ کیا؟ پاک خواہشات۔ لیکن جب ہمارے پاس بدی ہوگی، بری خواہشات ہوں گی، تو پھر ہم وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک افسر اپنے ماتحت کو تنگ کرتا ہے، ماتحت کا ٹرانسفر کر دیتا ہے، ماتحت کی تنخواہ بند کر دیتا ہے، ماتحت کو سسپینڈ کر دیتا ہے، ماتحت کو ٹرمینیٹ کر دیتا ہے، ماتحت کے بیوی بچوں کو بلا کر انہیں ذلیل کرتا ہے، ماتحت کی تنخواہ بند کر دیتا ہے۔ یہ لالچ ہے، اس لیے کہ اسے وہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ اور اگر ہمارے دل کے اندر بری خواہشات ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم دوسرے شخص کی ہر چیز کو بری نگاہ سے دیکھیں گے، اس کی بیوی کو، کرندوں کو، بچوں کو، مال کو، ہر چیز کو۔ امثال کی کتاب میں پڑھتے ہیں 20 باب میں 9 آیت میں کہ کون کہہ سکتا ہے کہ میں نے اپنے دل کو صاف کر لیا ہے اور میں اپنے گناہ سے پاک ہو گیا ہوں؟ کون کہہ سکتا ہے یہ؟ یعقوب کہتا ہے کہ تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے؟ کیا ان خواہشوں سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے ہو اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے ہو، کچھ حاصل نہیں کرتے۔ یہ حکم ہمارے گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ 10واں حکم لالچ والا ہمارے سارے گناہوں پر میں کہتا ہوں کہ ظاہر کرتا ہے۔ میں شاید یہ کہہ سکوں کہ یہ 10واں حکم ایک ایسا حکم ہے جس کے اندر ہماری زندگی کا نچوڑ ہے۔ ہم گھر سے باہر قدم رکھتے ہیں، ہم دائیں نگاہ کرتے ہیں، ہم وہ چیز پسند آ گئی، ہم نے اس کا لالچ کر لیا۔ الٹے ہاتھ بائیں ہاتھ کو دیکھا، دائیں بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، یہ چیز بھی میری ہونی چاہیے، فلاں شخص کے کپڑے میرے ہونے چاہیے، اس طرح کے کپڑے میرے ہونے چاہیے۔ کیا ہم یہ جانتے نہیں کہ ہمارا سردار کاہن سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی کیا ہوا؟ وہ بے گناہ رہا، تو بھی وہ بے گناہ رہا۔ صرف یسوع مسیح کی ذات ہے جس میں گناہ نہیں۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں تو گناہ کرتا ہی نہیں، میں تو لالچ کرتا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، اگر میں لالچ نہیں کرتا تو پھر میرے اندر یہ ساری کمزوریاں کہاں سے آئیں؟ عزیزو، یہ حکم ہمارے رہنما اصول کے طور پر کام کرتا ہے۔ ہم سوچیں کہ ہمارے اندر یہ گناہ آلودہ خواہشیں کہاں سے آئیں۔ ہم کوشش کریں کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں، ہم صاف اور پاک خواہشات رکھیں، خدا کی پسندیدہ باتوں اور اعمال کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم وہ خواہشیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے ان سے دور رہیں، گندی باتوں سے دور رہیں اور کوشش کریں کہ پرانا آدم ہمارے اندر ختم ہو جائے۔ خداوند ہم سب کو برکت بخشے اور ہم ایسے ہی چلتے رہیں۔ آمین۔